یہ عرض یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں بیماری کی پریشانی کے تعلق سے، تو کچھ ایسے باتیں یا ایسے پیغامات بھی چل پڑتے ہیں جس سے لوگ نا امید سے ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں طرح طرح کی پریشانیاں اس وقت آپس میں بچے بڑے بوڑھے سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوگا، جیسے پیٹ میں پھاڑ پڑ جاتی ہے نا، اس طرح کے معاملات، کیونکہ میسیجز اور پیغامات زیادہ تر اسی طرح کے اس وقت بھی آ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ڈرایا جا رہا ہوتا ہے. تو اب ایسے میں جب امیدیں ٹوٹتی ہیں نا تو پھر بڑی پریشانیاں اور بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں گا کہ ابتدائی اگر کوئی ایسے کلمات آپ عطا فرما دیں کہ جو بھی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سفر نہیں کر پا رہے ہیں، کسی کی فیملی کہیں اور رکی ہوئی ہے، ٹکٹیں نہیں مل رہی ہیں، جہاز بھی سیٹیں بھی نہیں ہیں، اور جہاں ہیں وہاں بھی پریشانیاں ہیں، یہاں آتے ہیں تو یہاں گھر والے پریشان ہیں، وہاں وہ پریشان ہیں، اور ڈر خوف زیادہ ہے. تو اس سے امید ٹوٹ رہی ہے. میرا جو سوال ہے اصل میں امید ہے، امید بندھی رہے اور اچھی امیدیں ذہنوں پر چھائی رہیں، اس کا کوئی اگر آپ نسخہ بیان فرما دیں. اصل وہ ہر ایک کو کام مل گیا ہے. اب زیادہ تر تو لوگوں کو پتہ نہیں مزہ آتا ہے، شاید سنسنی خیز خبریں جو ہے نا یہ خود ہی بناتے ہوں گے، ایسے بناتے بھی ہیں. ہاں آج ایک عجیب و غریب میں نے ٹیکسٹ میسج پڑھا، اب میں تو بولتے بھی ڈرتا ہوں، ایسا ڈرانے والا ہے کہ مت پوچھو بات. میں نہیں بتاتا، کیا بتاؤں یار، ایسا ڈرانے والا ہے. میں ہی مجرم ہو جاؤں گا پھر بتا کے کہ شاید وہ سچا ہو. لیکن بہرحال یہ کہ بہت ڈرایا ہوا ہے اس میں، کسی اور بیماری کا اس نے پتا دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو کام ملا ہوا ہے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے. جب تکلیف آ بھی جائے تو بندہ صبر و ہمت سے کام لے. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیض القدیر میں فرماتے ہیں، مسلمان جب تک کسی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اس پر رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ تکلیف کا آنا جو ہے ذرا یہ بھی ایک طرح سے ہے تو مطلب انسان کے لیے باعث سے برکت، ثواب بھی ملتا ہے اگر صبر کرے تو، اور اس میں مطلب یہ کہ فائدہ ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں. ایک اور بخاری شریف کی حدیث سنیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اب یہ کہ مصیبت از مصیبت. اب اللہ بہتر جانے کے اس حدیث کی شرح تو نہیں پڑھی میں نے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذرا بیماری کو بھی لوگ مصیبت ہی کہیں گے کہ مصیبت آئی، پریشانی آئی، بلا آئی. بلا من آفت، ٹینشن آ گیا. یہ کہ اس میں بھی بندے کے جو نا فوائد ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اور دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کو نصیب ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ جس کو مصیبت آئی وہ کرے صبر، اور جس کو نہیں آئی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، سرکش نہ بنے، یہ کبھی بھی آ سکتی ہے. اور ڈرانے والے جو ہے نا اگر واقعی کی نیت بھی ڈرانے کی ہے تو ان کو خود ڈر جانا چاہیے کہ کہیں آپ نشان عبرت نہ بن جائیں اور خود مصیبت آپ کے گلے نہ پڑ جائے ڈراتے ڈراتے. تو اس لیے وہ کسی کو ڈرائے نہیں کرے، بلکہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا آگے نہ بڑھانا ہی مفید ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں نے ایک ٹیکسٹ پڑھا اور میں نے بیان نہیں کیا نا. اب جسے ڈرا کر اور سنسنی پھیلا کر ہی
اپنی مطلب کہ وہ اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنا ہے یا توجہ پانی ہے تو اب اس کا تو حل نہیں ہے. وہ سچی بات ہے, حالات تو ایسے ہی ہیں کہ آدمی گھبراہٹ والی باتوں کو تو جتنا ہو سکے نا اصل میں